میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، دیکھو یہ دو طبقے ہیں اس ملک میں، خاص طور پر ہمارے شہر میں۔ ملک کی بات ابھی چھوڑتے ہیں، سندھ میں آ جاتے ہیں اور سندھ سے کراچی میں آ جاتے ہیں اور کراچی کے ساتھ ملا لیتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کو، اس لیے کہ سندھ کے دیہی علاقوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ بیچارے تو ہماری طرف دیکھتے ہیں دیہی علاقوں کے لوگ کہ شاید شہر سے کوئی انقلاب اٹھے کہ ہمیں بھی ان جاگیردار وڈیروں سے جان چھڑائے، اس لیے کہ ہماری روٹی چھین لی، ہمارے کپڑے چھین لیے، ہمارے مکان چھین لیے، ہم تو ان کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر تو دم نہیں ہے کہ ان وڈیروں، ان جاگیرداروں کے سامنے ہم اپنی آواز بھی اونچی کر سکیں۔ ہمیں تو یہ جھوٹے مقدمے میں بند کروا دے گا، ہمارے پاس تو نہ میڈیا آتا ہے نہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے۔ تو سندھ کا دیہی علاقے کا انسان بیچارہ تو مظلوم ہے، وہ تو پسا ہوا ہے، وہ امید لگا کر شہری علاقوں کی طرف دیکھتا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہے کہ شاید یہاں سے کوئی ایسا انقلاب اٹھے جو اس جگہ کو بھی ٹھیک کرے اور ان کو بھی آزاد کرائے۔ تو بات میں کرتا ہوں اس کراچی میں آ جاتے ہیں، دو طبقے ہیں، ایک وہ جو ظلم کر رہا ہے اور ایک وہ جو ظلم سہ رہا ہے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ ظالموں کو آواز لگانا اب میں سمجھتا ہوں کہ اپنی آپ آواز کو ضائع کریں گے، ظالموں کو آواز لگانا اپنا ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ ظالموں نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے کسی کی آواز کو نہیں سننا، انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ تو میرا ظالموں کو خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ظلم سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، میں مخاطب ہوں مظلوموں سے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ظالم تو اپنے ظلم میں کمیٹڈ ہے، اے مظلوموں تم اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے تم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہو، تم عملی طور پر کیا کر رہے ہو، تم اس ظلم کو کم کرنے کے لیے تم نے عملی طور پر کیا کیا ہے۔ میرا تو سوال مظلوموں سے ہے، یاد رکھو سارے مظلوموں کو آواز جن پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یاد رکھو کہ ظالم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، مظلوموں نے بھی مرنا ہے۔ یہ مت سمجھو ہے کورنگی والوں کہ تم یہاں سے لوڈ شیڈنگ خاموشی سے برداشت کر کے اپنے بچوں کو بھلکتا ہوا چھوڑ کر مر کر جاؤ گے تو قبر میں کوئی فرشتہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا جنت سے ہوا چلا کے تمہارے لیے کہ تم بڑی گرمی برداشت کر کے آئے ہو، خاموشی سے مر کے آئے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ رب سوال کر لے گا کہ اللہ تو موجود تھا، یہ ظالم کا بھی امتحان ہے، مظلوم کا بھی امتحان تھا، ہے یہ دنیا، تجھ پر یہ امتحان ڈالا گیا، تو نے اس امتحان میں اے مظلوم جب تجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو تو نے اس ظلم کے خلاف کیا کوشش کی، اور اب یہ پوچھ لے گا کہ تو اگر ذرا سی کوشش کرتا تو میں تیری مدد کے لیے چلا آتا، تو نے تو کوشش ہی نہیں کی، تیری خاموشی سے مر کے آنے کی وجہ سے پیچھے ظالم اور مضبوط ہو گیا۔ آج تک چوکوں پر بیٹھ کر ٹی وی ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالیاں بک کر بد دعائیں دے کر سو جانے سے صبح کوئی حکمران مرا ہوا ملا ہے؟ صبح کوئی بد دعاؤں سے کوئی حکمران کے کسی کے آنکھ میں بال بھی ٹوٹ کر گرا ہے؟ صبح تک وہ ہماری بد دعاؤں سے اور موٹا مستنڈا ہو جاتا ہے اور لالی آ جاتی ہے اس کے چہرے پر، کیونکہ مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ کوئی کوشش نہیں کر رہا، کسی معاوضے کے انتظار میں ہے، نہیں آئے گا، آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے۔ یہ ووٹ تم دیتے رہو، تم ایم پی ایم این اے وزیر اعظم بناتے رہو، تم 10,000 دفعہ ملک کا نظام چینج کرتے رہو، اگر یہی رویہ رہا خدا کی قسم ظلم بڑھے گا، ظلم کم نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا میں بھی ہم لوڈ شیڈنگ برداشت کر کے جائیں گے اور مرنے کے بعد اس ظلم کو سہنے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو میں مظلوموں سے مخاطب ہوں، میرا خطاب یا میری گفتگو یا میرا سبجیکٹ وہ ظالم نہیں ہے، مظلوم ہے۔ اور اس دنیا میں اور اس شہر میں بھی یہ ظلم ظالموں کی وجہ سے نہیں پنپ رہا، مظلوم کی خاموشی کی وجہ سے ظلم پنپ رہا ہے۔ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ظالم بزدل لوگ ہیں، جس دن مظلوم کھڑا ہو گیا، ایک ہو گیا، یہ گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے۔ لیکن خاموشی سے ہم ایک ایک کر کے مرتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آگ ہمارے گھر پر نہیں لگے گی، لگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے امتحان بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنانے کے بعد تمہیں اور ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے لفظی معنی عبودیت ایک جملہ ہے، عبودیت سے نکلی ہے، اور عبودیت کے لفظی معنی اردو میں اس کو غلامی کے کہتے ہیں، غلامی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم میری غلامی میں آؤ، میری غلامی میں آؤ۔ غلام کون ہوتا ہے؟ نوکر
اور غلام میں فرق ہے. نوکر وہ ہوتا ہے جس کی نوکری کے اوقات ہوتے ہیں, صبح 9 سے 5 بجے تک وہ کسی کا نوکر ہے, جو مالک کہے گا وہ بات ماننی ہے, اس کے بعد اس کی چھٹی ہو جاتی ہے, اس کے کچھ حقوق ہیں. لیکن غلام کی کوئی چھٹی نہیں ہے, وہ صبح دوپہر شام رات دن اگلے دن ہفتہ سال جب تک غلام ہے اس نے اپنے آقا کی بات ماننی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں کو بنانے کے بعد کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم میری غلامی میں آؤ, اور اسی لیے غلامی کہی ہے بات کہ اگر صرف عبادت ہی کرانا مقصد ہوتا تو عبادت تو پورے 5 وقت کی نماز ٹوٹل 1 گھنٹے میں ساری نمازیں کور ہو جائیں. سال میں 1 مہینے کا روزہ ہے, سال میں 1 حج ہے, 1 دفعہ زکات دینا ہے. تو ہم تو جس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں حج روزہ نماز زکات, وہ تو 24 گھنٹے نہیں ہے. رب کہہ رہا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا کہ ہر وقت تم عبادت میں رہو, یعنی کہ میری غلامی میں رہو. تو مقصد پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آج اس دنیا میں جو بھی زندہ ہے انسان ہے وہ اللہ کا غلام ہے, اور جو اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے وہ اللہ کی غلامی سے بغاوت کر رہا ہے. اس ملک کا حکمران بھی غلام ہے رب کا, اس ملک کا ووٹر بھی غلام ہے رب کا, اس ملک کا مولوی بھی غلام ہے رب کا, اس ملک کا ڈاکٹر بھی انجینئر بھی غلام ہے رب کا, اس ملک کا بیوروکریٹ بھی غلام ہے, اس ملک کا جج بھی غلام ہے رب کا, اس ملک کا پولیس والا بھی غلام ہے رب کا. ہر کسی کو رب نے اپنی جگہ پہ رکھ کر اپنی غلامی اس کے دائرہ کار بتا دیا کہ اس دائرہ کار میں رہ کر کام کر جو میں نے بتایا, جیسے آقا نے بتایا غلاموں کی طرح وہی کر جو میں نے کہا ہے. جہاں جو اپنے حد سے تجاوز کرے گا اس نے آقا کی غلامی میں بغاوت کر دی. اور یہ جو معاشرہ آج تباہ برباد ہے یہ ان سارے غلاموں کی جو کہ اپنے اپنے عہدے پر ہیں ان کی بغاوت کی وجہ سے ہے. یہ حکمران, یہ عدلیہ, یہ بیوروکریسی, یہ پانی دینے کا ڈپارٹمنٹ, یہ بجلی دینے کا ڈپارٹمنٹ جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدے دے رکھے ہیں, سب اپنی اپنی حدوں سے تجاوز کر رہے ہیں. پانی والے کو پانی دینے کا کام پہ لگایا, اس کو عزت دی, اس کو رتبہ دیا, اس کا امتحان اس پہ ہوگا. وہ پانی انہی لائنوں سے چوری کر کے ہائیڈرنٹ بنا کر بیچ رہا ہے, انہی رہائشی علاقوں سے پانی نکال کر وہ انڈسٹریلسٹ سے پیسے لے کر بیچ رہا ہے, بغاوت کر رہا ہے, رب سے بغاوت کر رہا ہے, معاشرہ خراب. تو اے کورنگی کے میرے ذمہ دارو, ہمیں جب رب جیت دے گا تو ہم بھی اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ جو عہدہ ہے ہمیں دیا گیا ہے یہ رب کی طرف سے امتحان ہے, ہم نے اگر اپنے اس عہدے اس دائرہ کار سے حد سے اگر تجاوز کیا, اگر ہم نے نافرمانی کی تو ہم رب کی بغاوت کریں گے اور معاشرہ تباہ برباد ہوگا جس طرح آج ہے. آج جو اس معاشرے کا حشر ہے, پینے کا پانی آ نہیں رہا, گٹر کا پانی گھر سے جا نہیں رہا باہر, یہ کوئی اپنے حد سے تجاوز کر رہا, اس کو مرنا یاد نہیں ہے, وہ بغاوت پہ اترا ہوا ہے, رب سے بغاوت پہ اترا ہوا ہے. تو اے میرے ساتھیوں, میری ماں بہنوں, اس مظلوم کو کچھ کرنا ہے, جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو کچھ کرنا ہے, اور اس لیے کرنا ہے کہ اس مظلوم اگر ہم خاموشی سے یہ ظلم سہ کر چلے گئے مر گئے تو ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے, کیونکہ رب نے ظالم کو بھی امتحان میں ڈالا ہے اور مظلوم کو بھی امتحان میں ڈالا ہے. اگر ہم خاموشی سے ظلم سہ کر چھوڑ کر مر گئے تو ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے, اللہ کے باغی کہلوائیں گے. عجیب سی بات ہے, ظلم بھی ہم پر ہوا, ہم باغی کیسے؟ اس لیے کہ رب نے جب ہمیں بنایا تو ہمیں بتا دیا کہ تمہیں بنا اس لیے رہے ہیں کہ تم میری غلامی کرو, اور غلامی کرنے والے غلام کو آقا نے کیا کہا ہے, پاور والے قرآن کو کہا ہے کہ تو ظرف پیدا کر اور انصاف کر, عدل کر, وہ نہیں کر رہا, بغاوت کر رہا ہے. اور مظلوم کو کیا کہا جس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ جب تجھ پر ظلم ہو آقا کا حکم ہے, رب کا حکم ہے کہ تو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو. اگر وہ کھڑا نہیں ہو رہا, آقا کی نافرمانی کر رہا ہے, بغاوت کر رہا ہے, تو اس ظلم کو خاموشی سے سہنے والا رب کا باغی ہے, ظلم کرنے والا بھی رب کا باغی ہے, اور ظلم کو سہنے والا بھی رب کا باغی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اختیار دیا ہے تو اس کو یہ دائرہ کار دے دیا کہ تو انصاف کرنا نہیں کر رہا, بغاوت کر رہا ہے, اور تم پر جب وہ ظلم کر رہا ہے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو. یہ تمہارا امتحان ہے, تم پر یہ ظلم مٹ جائے گا, ظلم تم کھڑے ہو. تم اگر خاموشی سے مر رہے ہو تم بھی باغی ہو, تم بھی رب کے باغی ہو. ہم نے اس بات کو اگر سمجھ لیا, خدا کی قسم اس جہنم جیسی دنیا کو ہم جنت بنا کر مریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس کوشش کے سلے میں یہ دنیا بھی جنت ہوگی اور آگے بھی جنت ملے گی. لیکن اگر ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا, صرف جیت کے چکر میں لگے رہے, تو ہم جیت کے بھی ناکام ہو جائیں گے, ہم بھی ظلم کریں گے خدا نخواستہ.